کیا یہودی اور بنی اسرائیل کا مطلب ایک ہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور آج کے ٹائم پر ہم سبھی یہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل میں بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ 4000 سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، جس کو اس ٹائم پر کنعان کہا جاتا تھا، اور یہاں حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے ہوئے، اسحاق اور اسماعیل۔ اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں سے عظیم قومیں بناؤں گا اور تمہاری اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ اور اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں چلے گئے اور مکہ میں آباد ہوئے، یہ تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا۔ لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے، اور اسحاق علیہ السلام کو بیٹا ہوا جس کا نام یعقوب، جس کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، یہ نام تھے ان کے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ میں وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر ایجپٹ میں آباد کیا۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے لگے، جیسے کہ بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سبھی میں بیسٹ ہونے لگے۔ جیسے کہ آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت بڑھتے دیکھ کر فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سبھی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اور اس کے بعد 400 سال کے بعد اللہ نے ان 12 بھائیوں میں سے ایک قبیلے کو چنا، لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان سبھی کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی سخت بات اسی لیے کی تھی کہ وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں رہے، اور اسی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں، ان کی سوچ تک بھی غلاموں والی بن گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک سزا دے دی۔ لیکن 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ 40 سال میں جن لوگوں کی سوچ غلاموں والی بن چکی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے، اور ایک نئی جنریشن کا آغاز ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آزاد سوچ کے ساتھ، اور یہی بنی اسرائیل کی جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین میں کافی ٹائم رہے، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے پھر سے ایک کو چنا، یہودا کی اولاد میں ایک پیغمبر کو چنا جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے یروشلم کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہلا ٹیمپل بنایا۔ اور اس ٹائم بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا تعلق اسی سے ہی تھا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوام اپنے والد کی طرح اسمارٹ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یہ 12 قبیلوں میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی، اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت 2 حصوں میں ہو گئی، اور بنی اسرائیل کے 10 قبیلے یہودا قبیلے سے بالکل الگ ہو گئے، اور ایک نیو امپائر بنایا جس کا نام کنگڈم آف اسرائیل۔ اور بس 2 قبیلے یہودا بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے، اور بنی اسرائیل کی یہی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، نئی ایسیرین امپائر، اور انہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا، اور وہ 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا، اور 10 قبیلوں میں سے کچھ لوگ تو فلسطین سے بھاگ گئے اپنی جان بچا، اور یہاں تک ایسیرین امپائر نے یہودا کے قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوا، جو بنی اسرائیل کے قبیلے بھاگ چکے تھے وہ جا کر دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہو گئے، اور ان کا ریلیجن، کلچر،
चेंज हो गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने रिलीजन्स में बस 2 ही कबीले रहे, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन दोनों कबीलों में से यहूदा कबीला स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से इसका नाम यहूदा पड़ा। और यही यहूदा कबीले की वजह से हम इन लोगों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर जितने भी यहूदी हैं ये बनी इसराइल का बस छोटा सा हिस्सा है, बस 2 कबीलों की औलादें हैं। और जो वो 10 कबीले थे वो ये जगह छोड़कर जा चुके थे। मगर दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसकी बात सबसे भारी है और बहुत सारे यहूदी भी इन्हें बनी इसराइल का ही हिस्सा समझते हैं। उसका नाम पठान। और 400 साल पहले मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में इसका जिक्र हुआ कि पख्तून कबीला बनी इसराइल का ही हिस्सा है। और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का लीडर पख्तून वली बिल्कुल यहूदी की तरह ही मिलता है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है किसी के पास। और उसके बाद फलस्तीन में 2 कबीले बच गए। उनकी हुकूमत भी ज्यादा टाइम नहीं चली। ईरान का बादशाह बख्त नसर, जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, और उसने इन पर हमला करके और सारे यहूदियों को गुलाम बना लिया और सारे इलाकों को तबाह कर दिया। और यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को भी तबाह कर दिया और सारे यहूदियों को गुलाम बना लिया। लेकिन उसके 70 साल बाद ईरान का एक नेक बादशाह वो सारे यहूदियों को गुलामी से आज़ाद कर दिया और वापस फलस्तीन में आबाद किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को भी दोबारा बनाया। मगर उसके 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को तबाह कर दिया और उसके बाद ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज के टाइम एक ही दीवार बाकी है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के यहूदी दूर दूर से यहाँ इबादत करने आते हैं और ये दीवार उनके लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए काबा। और यहूदियों ने ये जगह आज तक इसीलिए नहीं बनाई कि उनका मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा, वो पूरी बनी इसराइल को फलस्तीन में जमा करेगा। और यहाँ तक कि वो 10 कबीलों को भी जो बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं और इन सब को जमा करके एक दोबारा से फलस्तीन में किंगडम ऑफ इजराइल बनाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को भी बनाएगा। फिर यहूदियों के पास इतने पैसे और ताकत होने के बाद भी उन्होंने ये टेम्पल को दोबारा नहीं बनाया और वो उस लॉस्ट कबीलों का भी 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं।